بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی محمد صلی علی حال محمد صلی علی قال محمد صلی علی خیال محمد صلی علی منال محمد صلی علی اقبال محمد صلی علی جمال جلال محمد صلی علی نقلی وصلی فضلی اصل محمد صلی علی بیانی قرآنی فرقانی محمد اور صلی علی ظہری عصری عشائی فجر محمد اور صلی علی روضتی جدالی قبر محمد صلی علی محمد دائما ابدا ابدا. نبی بھیجے خدا نے، نبی بھیجے خدا نے جو ہدایت کے لیے سارے، از آدم تا عیسیٰ تا محمد رسول اللہ. نبی بھیجے خدا نے جو ہدایت کے لیے سارے. کیا کہا میں نے؟ اب ذرا بچوں کو گود میں بٹھائیں تاکہ فیض و برکات ان کے سینوں کے اندر بھی نازل ہو. اب انہیں پکڑ کے بٹھائیں، انہیں بتائیں کہ اب آپ نے یہاں بیٹھ کے کیا سننا ہے، اور خود بھی توجہ فرمائیں. میں کیا بتانے جا رہی ہوں، کیا سنانے جا رہی ہوں کہ نبی بھیجے خدا نے جو ہدایت کے لیے سارے، امامت کے لیے ان کی وہ شاہ خوش خصال آیا. امامت کے لیے ان کی وہ شاہ خوش خصال آیا، اور مکان و لا مکان میں دھوم اس نور مجسم کی. مکان و لا مکان میں دھوم اس نور مجسم کی. مبارکباد آپ سب کے لیے، مبارکباد مبارکباد ہر جانب حبیب ذوالجلال آیا. نہیں کوئی ان کا ہمسر، نہیں کوئی ان کا ہمسر رسولوں میں نبیوں میں، نہ کوئی ہوا ان سا پیدا، نہ کوئی ان کی مثال آیا. یہی ذات جامع ہے سبھی اوصاف عالی کی. یہی ایک ذات جامع ہے سبھی اوصاف عالی کی. یہی کامل تو ہے لیکن سبھی اکمل کمال آیا. اور وہ مجھ کو گور میں آ کر، تھوڑا آگے کا بھی تصور کر لیتے، وہ مجھ کو گور میں آ کر زیارت سے نوازیں گے. وہ مجھ کو گور میں آ کر زیارت سے نوازیں گے. پہلی دفعہ سن رہے ہیں بات کہ پہلے بھی پتا ہے اس بات کا؟ پہلی دفعہ سن رہے ہیں کہ حضور قبر میں آئیں گے؟ کہ پہلے بھی پتا ہے؟ پتا ہے، انتظار بھی ہے، کوشش بھی ہے. تو پھر اس جذبے اور اس عقیدت کے ساتھ بولے نا، اس عاشق کی طرح جس نے کہا تھا مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو مر کے جی رہے ہوتے ہیں کسی محبوب کے لیے، پھر وہ تو تڑپ جاتے ہیں نا نام سن کر. وہ مجھ کو گور میں آ کر زیارت سے نوازیں گے. ہزاروں عید سے بڑھ کر یہ ہے یوم وصال آیا. سبحان اللہ. اور آگے پتہ کیا ہوگا؟ نکیر آئیں گے. نکیر آئے میں گھبراؤں. ایک طرف دیکھیں، نکیر آئے میں گھبراؤں، میرے آقا بھی آ جائے. نکیر آئے میں گھبراؤں، میرے آقا بھی آ جائیں. وہ فرمائے مٹانے کو تیرے رنج و ملال آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر جب اجتماع ہو جائے نکیرین کا اور بددعا کے چہرے کا، بلئی کی زلفوں کا، سبحان اللہ، جب اجتماع ہو جائے تو نکیر اٹھ جائیں
اٹھ جائیں یہ کہہ کر مجھے شاہد مبارک ہو. لکیر اٹھ جائیں یہ کہہ کر مجھے شاہد مبارک ہو. تیرا آقا تیرا مولا تیرا پرسان حال آیا. تیرا آقا تیرا مولا تیرا پرسان حال آیا. عزیزات گرامی قدر، یہ محفلیں، یہ اجلاس، یہ نشستیں، یہ مجلسیں اپنی پوری مسرتوں، پوری محبتوں، شرافتوں، کرامتوں اور سعادتوں کے ساتھ ان نورانی ساعتوں کو لے کر جلوہ افروز ہوتی ہیں. سبحان اللہ. بے شک. لیکن کسی بھی چیز کی اہمیت، نورانیت یا روحانیت محسوس اس کو ہوتی ہے جس کے اندر کوئی جاگ لگی ہوتی ہے. سبحان اللہ. جاگ تو سمجھتے ہیں نا؟ جی. دودھ پڑا رہے یا تو وہ خراب ہو جائے گا یا پڑا رہے گا، لیکن اس کے اندر ترقی کب ہوگی؟ وہ زیادہ منفعت والا کیسے بنے گا؟ اس کے فوائد میں ترقی کیسے ہوگی؟ جب اس کے اندر جاگ لگے. جاگ نہیں لگی تھی تو وہ دودھ ہی تھا. اب جاگ لگ گئی تو وہ دودھ نہیں رہا. اسی دودھ سے لسی بھی بنی، اسی دودھ سے مکھن بھی بنا، اسی دودھ سے گھی بھی بنا. قیمتیں بڑھتی چلی گئی، قدر بڑھتی چلی گئی، فوائد بڑھتے چلے گئے. تو جب تک آپ عشق مصطفیٰ کی جاگ لگا کے نہیں نہ بیٹھیں گے، کوئی جو مرضی سناتا رہے، جو مرضی بیان کرتا رہے، آپ کو اس سے فیض نہیں مل سکتا. آپ اگر یہ چاہیں کہ ہماری محفل کے اندر انوار و تجلیات نازل ہوتے نظر آ جائیں تو باخدا اپنے دل کی طرف متوجہ ہوئیں. اپنے رسول کے ساتھ اپنے تعلق کو سمجھنے کے لیے چند لمحات دوسروں سے کٹ جائیں. سوچیں، غور کریں کہ جس جگہ پر رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اس میں گرامی، آپ کا ذکر اقدس، اللہ کا ذکر مقدس دیا جاتا ہے، ویلیو بدل جاتی ہے، منظر بدل جاتا ہے، ماحول بدل جاتا ہے، مگر نظر کس کو آتا ہے، محسوس کس کو ہوتا ہے؟ جس کے اندر کوئی طلب ہوتی ہے، جس کے اندر تڑپ ہوتی ہے. جب آپ کے اندر تڑپ ہوگی نا اپنے محبوب کی، جب آپ کسی شاعر اور کسی نعت خوان کی زبان سے یہ سنیں گے نا، صرف سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر. سبحان اللہ. تو جن کو نبی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، انہیں اس جملے سے کیا لگے؟ انہیں کیا پتا اس جملے کی قیمت کیا ہے؟ انہیں کیا پتا اس جملے کی شان کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ تخیلات و تصورات کا سفر کہاں پہنچاتا ہے؟ ہاں، اگر تھوڑا سا بھی خیال دل میں اپنے نبی کا آتا ہو، تڑپ آتی ہو اور دل کرتا ہو کہ کبھی میرا سینہ بھی منور ہو جائے، کبھی میرا گھر منور ہو جائے، کبھی میری زبان سے بھی عشق و محبت کے ترانے دنیا سنے، تو پھر جو ہی نعت خوان کی زبان سے یہ پہلا لفظ ادا ہوتا ہے تو عشق والا تڑپ اٹھتا ہے، آنکھوں سے آنسو کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے، سینہ پھڑکنے لگ جاتا ہے، دل دھڑکنے لگ جاتا ہے کہ میری سوچ، میری اپروچ، میری پہنچ کیا ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ میں یہاں سے پکاروں آقا مدینے سنے. اور سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، تو کس منہ سے بولوں، کس زبان سے کہوں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا، محمد میرے گھر کورونا نہیں ہوتا، محمد میرے گھر کورونا نہیں ہوتا. پھر سوچا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کہا محمد میرے گھر کورونا نہیں ہوتا. ارے جی آ بھی جائے تو بٹھونا نہیں ہوتا، بٹھونا نہیں ہوتا. ایک تھوڑی سی محبت والا ہم سے تھوڑے سے مرتبے والا آ جائے تو ہمیں ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، چکر چڑھ جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کھلائیں کیا، پلائیں کیا، بٹھائیں کدھر. محمد میرے گھر پرونا نہیں ہوتا، سبحان اللہ. جی آ بھی جائے تو بٹھونا نہیں ہوتا. جب تک یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی کلک نہیں کرتی نا، ان کی سمجھ نہیں آتی. اتنی بڑی بڑی محفلوں کی سمجھ نہیں آتی. سب سے پہلے جو ضروری چیز
اشد ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری لائن سیدھی ہو. ہمیں پتا ہو کہ ہم گھر سے کیوں نکلے ہیں, ہمیں پتا ہو کہ ہم آج کا سارا دن کس کے نام کر رہے ہیں, آج ہماری محبتیں کس پہ قربان ہونے جا رہی ہیں, آج ہمارے دل کا قبلہ کس طرف ہوگا. ان سوچوں کے ساتھ, ان تصورات کے ساتھ نکلنا, ان کے ساتھ بیٹھنا, ان کے ساتھ سفر کرنا, ان کے ساتھ سننا, یہی وہ چیز ہے جو آپ کو فرض سے عرش تک لے جاتی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل آیا ہے. دوسری جگہ پہ ارشاد باری ہوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, کہ جو تم پر اللہ کی نعمتیں آتی ہیں ان کو یاد کیا کرو. یاد کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کا ذکر کیا کرو, ان کی حقیقت, ان کی معرفت اور ان کی قیمت کو پہچانا کرو. یاد کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے. یاد کرنے کا مطلب صرف زبان کے ساتھ گنتی کرنا نہیں ہوتا. ذکر کرنا, یاد کرنا, یہ کیا ہے؟ کوئی بھی نعمت, کوئی بھی چیز, کوئی بھی ذات جو اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائی ہے, ہم اس کی شان, اس کی قدر و منزلت, اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کریں اور پھر اس کے شیان شان اللہ کا شکر ادا کریں. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے. رسول تو ساری کائنات کے لیے ہیں, نبی تو ساری کائنات کے لیے ہیں, مگر ان سب میں جو افضل انسان ہے اس کے لیے آپ کا آنا اور نعمتیں ہیں. مگر کہا کہ باقی تمام مخلوقات کو بھی چھوڑ دیں, تمام انسانوں کو بھی چھوڑ دیں, جو خاص انعام, جو خاص ہدایت, جو خاص خوشخبری ہے وہ کس کے لیے؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. سبحان اللہ. خوشخبری کس کے لیے ہوتی ہے؟ جس کو خوشی ہوتی ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ جی. خوشخبری کس کے لیے ہوتی ہے؟ جس کو, بولیے نا, جس کو خوشی ہوتی ہے. تو خوشخبری بھی اسی کے لیے ہوتی ہے. خوشی کی خبر. آپ کے گھر میں بچہ ہو تو اس سے خوشی آپ کو ہوگی یا اڑوس پڑوس گلی محلے والوں کو؟ تو اس کے پیدا ہونے کی خوشخبری گلی محلے والوں کو نہیں دی جائے گی, آپ کو دی جائے گی, کیونکہ وہ آپ کی خوشی کا باعث آیا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, ایمان والوں کو خوشخبری دیجئے بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا, کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا فضل آیا ہے, بہت بڑا فضل آیا ہے. یہ فضل کیا ہے؟ یہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جو اللہ کریم نے کائنات والوں کے لیے فضل بنا کے بھیجا, رحمت بنا کے بھیجا, رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. اور کہیں فرمایا کہ نعمت عظمیٰ بنا کے بھیجا. سبحان اللہ. سامعات محتشم, اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو بھیج کر اس کا تعارف قرآن کریم کے ذریعے جا بجا اسی کی زبان اقدس سے کروایا تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ ہر حال میں, ہر مقام پر, ہر زمانے میں میرے محبوب سے محبت کرنا اور اس کے مقام کو جاننا, پہچاننا تمہارے لیے ضروری ہے. اور تمہیں بھی خوش نصیب ہو جن کے لیے محبوب کی آمد خوشخبری ہے. یہ فضل عظیم تمہارے لیے بھیجا گیا ہے کہ اسی حبیب کے صدقے سے فرشتوں کو چھوڑ کر, حور و غلمان کو چھوڑ کر
تمہیں اپنا نائب بنایا تو اس لیے بنایا کہ میں نے تمہیں نسبت اپنے محبوب کے ساتھ عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تمہارے لیے ضروری کیا ہے کہ تم اس فضیلت کو قائم رکھو اور اس فضیلت کی قدر کرو. فضیلت کی قدر کرنے اور اس کو قائم رکھنے کے لیے مصطفیٰ سے تعلق کا قائم رکھنا ضروری ہوگا. اگر یہ قائم نہیں ہوگا تو پھر ہم نہ تو خوشی کو سمجھ سکیں گے اور نہ یہ خوشی ہمارے لیے خوشخبری بنے گی. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حور و غلمان کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، آسمان و زمین کو پیدا کیا، دریا پیدا کیے، سمندر پیدا کیے، پہاڑ پیدا کیے، جمادات، نباتات، حیوانات سب پیدا کیے. کیا فرمایا؟ کن. کیا فرمایا؟ سب پیدا ہو گیا. کن فرمایا تو سب پیدا ہو گیا. آپ ایک بنی ہوئی چیز لیتے ہیں، اگرچہ آپ کو وہ خوبصورت لگتی ہے، اس کے اندر اٹریکشن، اس کے اندر کشش ہوتی ہے، اور کسی مشینری سے ایک چیز تیار ہوتی ہے تو کسی پروسیس سے ہوتی ہے، اس کی ویلیو ایک اور ہوتی ہے. جب ایک بڑی شان والی ہستی، جب ایک خالق و مالک، طرح طرح کی مخلوقات پیدا کرنے والا، وہ خود اعلان کرے کہ میں نے تمام مخلوقات کو کن کہہ کر پیدا کیا، لیکن اے جہان والو ذرا متوجہ ہو جاؤ، میں ایک مخلوق تمہیں وہ متعارف کروانے والا ہوں جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. فرشتوں کو ہاتھ سے نہیں بنایا. کن کہا فرشتے بن گئے. سورج کو کن کہا بن گیا. چاند کو کن کہا بن گیا. ستارے کن سے بنا دیے. باقی کائنات میں ہر مخلوق کن سے بنائی، مگر کہا خلقتو بیدیا، میں نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا. اللہ کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں جیسے نہیں ہے. اللہ کے ہاتھ اس کے شایان شان ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس انسان کو پیدا کیا ہے، اور صرف پیدا نہیں کیا، خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے جتنی اعلیٰ سے اعلیٰ، خوبصورت سے خوبصورت، شاندار سے شاندار، عرفہ سے عرفہ مخلوق پیدا کی، ان سب سے خوبصورت، سب سے زیادہ نفیس، سب سے زیادہ منفرد جو مخلوق پیدا کی وہ کیا ہے؟ خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے آدم کی اولاد کو عزتوں کے تاج پہنائے، بزرگیوں کے تاج پہنائے، مجد و بزرگی اور شرافت کے تاج پہنائے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اے انسان، تیرے اندر خاصیت یہ ہے، تیرا انتخاب یہ ہے کہ میں نے تجھے اپنے محبوب کی شکل پر بنانا پسند کیا ہے. میں نے تجھے اپنے محبوب کی شکل پر بنایا ہے. تو دیکھ کہ میں نے فرشتوں کو تیرے سامنے تعظیمی سجدہ کروانے کے لیے جھکا دیا. فرشتوں کے ہوتے ہوئے اے انسان میں نے تجھے خلیفہ بنایا. فرشتوں کو خلیفہ نہیں بنایا. نطق تجھے عطا کیا، فکر و فراست تجھے عطا کی، علم و دراست تجھے عطا کی، عشق و محبت تجھے عطا کی، ذوق و معرفت تجھے عطا کی، قرب و ولایت تجھے عطا کی، حتیٰ کہ نبوت کا تاج بھی تیرے سر پہ رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا شکر ادا کریں اس رب کا جو شکور ہے، جو غفور ہے، جو کریم ہے، جو رحیم ہے، جو عظیم ہے، جس نے ہمیں انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، پھر محمد رسول اللہ کا غلام بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب اس پاک اللہ نے اپنے محبوب کو جس طرح سرداری عطا فرمائی، آپ کی امت کو بھی سرداری عطا فرمائی. سبحان اللہ. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پچھلے جتنے نبی گزرے ان سب پر جو تبلیغ کا فریضہ عائد کیا گیا وہ ان تک تھا اور ان کے خاص علماء کی جماعت تک تھا، مگر قربان جائے
मुस्तफ़ा करीम की उम्मत की शान पर कि अल्लाह करीम ने आपके उम्मती को एक एक फर्द को जो जो उसका मनसब था, जिस जिस मकाम पे था, उस मकाम की तबलीग, उस मकाम की तदरीस, उस मकाम की तरबियत उसके जिम्मे लगा दी और ये काम उम्मत मुस्तफ़ा को अदा कर दिया जो नबियों के नबी का मकाम था, जो नबियों के नबी का काम था। यही वजह थी कि अल्लाह ने फरमाया कि हबीब मैंने तुम्हारी उम्मत को भी उम्मतों का सरदार बनाया। कुरान अजीम उठाइए, इरशाद होता है कौन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। आगे जो मैं दो बातें कहूंगी वो बातें इंतहाई गहराइयों में उतारने वाली होंगी और आज के दौर में हमें उसकी अशद जरूरत है। क्यों कि एक हिस्सा तो हमें कहीं ना कहीं नजर आता है और दूसरा हिस्सा हम सिरे से भूले बैठे हैं। सुनिए, कुरान अजीम फरमा रहे कौन तुम खैरा उम्मतिन, लोगों तुम बेहतरीन उम्मत हो। ये किसकी तारीफ की मैंने किसकी तारीफ की? ये आपकी तारीफ है कि नहीं है? आपको खुशी नहीं हुई, फिर परेशानी हो रही है तो दुआ कर देते हैं। फिर आप सुनिए, रिस्पॉन्स कीजिए, मुझे पता चले कि आप मोहब्बत से बात को समझ रहे हैं। मैंने क्या कहा? अल्लाह ने फरमाया कौन तुम खैरा उम्मतिन, तुम अफजल तरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, जिसको इस जहान में जाहिर किया गया, जिसका वजूद इस जहान वालों को पेश किया गया, इस उम्मत को ऐसा आला किरदार अता किया गया। वो किरदार क्या है? वो नबियों वाला किरदार है। वो मनसब क्या है? वो नबियों वाला मनसब है। वो काम कौन सा है? वो नबियों वाला काम है। वो काम क्या है नबियों वाला काम? तअमुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर। सुभान अल्लाह। इस खुशखबरी का हक अदा तब होगा जब हम अपने महबूब के तवस्सुत से अपना मकाम और अपनी जिम्मेदारी को पहचानेंगे। वो क्या है? तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। इसका माना क्या है? सुनिए, तअमुरूना बिल मारूफ का मतलब है कि ऐ उम्मत मुस्तफा, तुम्हारी ये ड्यूटी है, तुम्हारा ये मनसब है, तुम्हारी ये नौकरी है कि तुम हर वक्त लोगों के दरमियान नेकी का हुक्म करते रहो, करते रहो, करते रहो। लोगों को नेकी की तरफ माइल करते रहो, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म सुनाते रहो। ये तुम्हारी ड्यूटी है, इसलिए कि तुम मुस्तफा की उम्मत हो, तुम नबियों के सरदार की उम्मत हो और उम्मतों की सरदार हो। अब आगे देखिए, अगला लफ्ज मैंने कौन सा बोला? वतनहौना अनिल मुनकर। जरा बोलिए, मैंने क्या कहा? पता ये बोलने पे कितना सवाब मिलेगा? ये कुरान के लफ्ज हैं और जब आप कुरान के अल्फाज की नियत से बोलेंगे तो तनहौना अनिल मुनकर, ता नून हा वाव अलिफ लाम मीम नून काफ रा, ये कितने हरफ बने? 11। और 11 को कम से कम दर्जे पे रख के आप 10 से ज़रब देके, तो जब आपने कुरान के लफ्ज समझकर ये कहा तनहौना अनिल मुनकर, तो कितने हरफ बन गए? 11। मैंने ठीक गिनती की है जी। और हर एक हरफ के बदले में जब 10 नेकियां बनेगी तो 11 के बदले में 110 नेकी आपको सिर्फ इतना कहने पे बोले तनहौना अनिल मुनकर। फिर बोलिए तनहौना अनिल मुनकर। तुम्हारी ड्यूटी क्या है कि रब्बे जुल जलाल ने तुम्हें नेकी का हुक्म देने पर भी मुकर्रर किया है और बुराइयों से रोकने पर भी मुकर्रर किया है। और ईमान की शान क्या है, मोमिन की शान क्या है कि सबसे पहला दर्जा बुराई को रोकने का क्या है? कुव्वत बाजू, हाथ की ताकत। अगर तुमने कलिमा पढ़ा है तो मुस्तफा की आमद और इस फजले कबीर की खुशखबरी का हक तब पता होगा और उसके मिस्ताक तुम तब बनोगे जब अल्लाह के फरमान के मुताबिक आपकी उम्मत में रहकर अपनी आंखों के सामने बुराई होता बर्दाश्त मत करो। और अगर इतनी ताकत नहीं, असबाब नहीं, सोर्सेज नहीं, जुबान के अंदर हिम्मत नहीं, फिर
کردار کے اندر ہمت نہیں تو پھر کیا کرو؟ پھر زبان سے برائی سے روکو. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کمزور ترین درجہ تنہون عن المنکر کا کیا ہے کہ برے لوگوں کے پاس سے اٹھ جاؤ, ان کی صحبت چھوڑ دو, ان کی مجلس سے انقطاع کر لو اور ان کی برائی کو اپنے دل میں برا سمجھنے لگ جاؤ. یہ تمہارا سب سے کم تر ایمان کا درجہ ہے. سمعت محتشم, آج ہمیشہ میں یہ بات کرتی ہوں, آپ کی توجہ دلاتی ہوں. جتنا وقت آج ہمارا محفلوں میں گزرتا ہے, سلسلہ تبلیغ جتنے تواتر کے ساتھ چھوٹی سے چھوٹی سی بستی سے لے کر بڑے سے بڑے شہر تک جاری و ساری ہے, اس کا اثر کیا نظر آ رہا ہے؟ اس کا اثر تو یہ نظر آنا چاہیے تھا کہ ہماری زمین پر, سرزمین پر, ہمارے ماحولوں میں, ہمارے شہروں میں, ہماری تحصیلوں, صوبوں, ضلعوں میں کوئی بے عمل, کوئی بے پردہ, کوئی بے نمازی عورت نہ رہ جاتی. اتنی تبلیغ, اتنے درس, اتنی محافل, اتنے مدارس, اتنی تقریریں, اتنے خطاب, مگر اس کے باوجود ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر دن کے ساتھ بے حیائی بڑھ رہی ہے, ہر دن کے ساتھ برائی کو عروج مل رہا ہے. جو میں نکتہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں وہ پتہ کیا ہے؟ معلمات توجہ فرمائیں, خاص طور پر طالبات توجہ فرمائیں. وہ نکتہ یہ ہے, ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں, ابھی میں نے کیا کہا کہ آپ کے 11 حرف بنے, آپ کو 110 نیکیاں ملی. ہمارا طریقہ تبلیغ یہ ہے, ہم لوگوں کو جنت کی بات تو بتا دیتے ہیں, ثواب تو بتا دیتے ہیں, اجر تو بتا دیتے ہیں, مگر جس برائی کے اوپر جو عذاب ہے اور اس برائی کو چھوڑنا کتنا لازم ہے, ہم اس کے لیے جرأت پیدا نہیں کرتے. ہر غلط راستے پہ چلنے والا, خلاف شریعت چلنے والا, دین کا مذاق اڑانے والا, دین کا تمسخر کرنے والا, بس اگر وہ ہمارے ساتھ بھی چلتا ہے ہم اس کو پروٹوکول اس لیے دیتے ہیں کہ یہ پیسے والا ہے, یہ اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے, وہ بال کاٹ کر ہمارے ساتھ چلے, ہم اسے منع کرنے کی جرأت نہیں رکھتے. وہ بے پردہ چلے, ہم اسے روکنے کی جرأت نہیں رکھتے. ہم یہ مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید ہمارے اسی طریقے سے آگے چل کر یہ ٹھیک ہو جائے. اس آگے کی گارنٹی آپ کے پاس کتنی ہے؟ اور اللہ نے آپ کو یہ کہاں سے اختیار دیا ہے؟ آپ اگر مبلغ ہیں, آپ اگر مدرس ہیں, آپ اگر واعظ ہیں, آپ اگر خطیب ہیں, آپ اگر مقرر ہیں, تو آپ نے رسول اللہ کا فرمان پہنچانا ہے. ہاں, کسی جگہ پر اس حکمت عملی کی ضرورت ہے جہاں پہ اس کا فائدہ نظر آ رہا ہے, تو علماء اور اولیاء کرام نے اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا. مگر ایسا تو نہیں کہ آپ صحیح فرمان جو اللہ کا ہے, جو رسول اللہ کا ہے, جو قرآن کا حکم ہے, وہ لوگوں تک پہنچائیں نہیں. تنہون عن المنکر, جب تک سرعام آپ اپنی بیٹی کو, کسی کی بیٹی کو, اپنی دوست کو, اپنی سہیلی کو, اپنی کزن کو, اپنے ساتھ چلنے والے کو بٹھا کر اللہ کی حدود کے بارے میں بتا کر اس کو برائی اور بے حیائی سے منع نہیں کریں گے تو آپ نے اپنی سرداری کا حق ادا نہیں کیا, اور آپ اس خوشخبری کے مستحق بھی نہیں ہیں جس کے لیے اللہ نے فرمایا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. جب آپ نے رسول اللہ کو فضل کبیر مانا, جب آپ نے رسول اللہ کے آنے کو خوشخبری سمجھا, تو پھر خوشخبری تو یہ ہے کہ وہ ساری دنیا میں پھیلا دو. آپ نے اسلاف کے بارے میں, ہمارے بزرگوں کے بارے میں, مشائخ کے بارے میں اگر نہیں پڑھا تو پڑھیں, پڑھنے کی عادت بنائیں. صرف فیس بک پہ گزارا نہیں کریں, صرف پوسٹ پڑھ کر گزارا نہیں کریں. آپ کے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں ہوتی کہ بھیجنے والا کہاں سے کیا بھیج رہا ہے. اللہ کا دین ہے, یہ مذاق نہیں ہے. اور اللہ کے دین کی عظمت کیا ہے کہ آپ کو حرام اور حلال کا خود علم ہو اور دوسرے کو سرعام آپ بتا سکیں. آج ہمارے اندر اتنی ضرورت نہیں ہوتی, 4 دنیا دار لوگ اگر بیٹھ جائیں تو ہم ان کے سامنے بیٹھ کے دین کی بات کر سکیں. ہم آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, ہم ان کی باتوں کو ترجیح دیتے ہیں. نہیں, آپ اگر سردار ہیں تو سردار
نہیں ہوتا, سرداروں کا کام یہ نہیں ہوتا. وہ تو پیکرے جرأت و عظمت ہوا کرتے ہیں, اور جہاں پر بھی انہیں رسول اللہ کی سنت کے خلاف اور قرآن عظیم کی تعلیمات کے خلاف نظر آتا ہے, وہ اپنا حق ادا کرتے ہیں, اپنا فرض ادا کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب آپ خود ہی میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میری آمد تمہارے لیے فضل کبیر ہے, اور میری آمد تمہارے لیے اللہ کی بڑی نعمت ہے, تو اس کی قدر کریں, اس نعمت کے ساتھ جتنی خوشخبریاں وابستہ ہیں ان کے حقدار بنے, اور جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے پیغام لائے ہیں اس پیغام کو سنیں, اس کو سمجھیں, اور پھر اس پر عمل کے لیے تیار ہو جائیں. مگر عزیزات گرامی قدر اور بالخصوص میری جتنی بزرگ خواتین یہاں تشریف فرما ہیں, زندگیاں گزرنے کو ہیں. ظاہری اسباب کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ 50, 60, 70 سال عمر ہو گئی, اب کتنے جی لیں گے, اور اگرچہ موت کا وقت مقرر نہیں ہے لیکن ظاہری جو اسباب اور طریقہ کار ہے وہ یہی بتاتا ہے. مگر ہم نے, آپ نے اتنی ساری زندگی میں کیا رسول اللہ کے لائے ہوئے اس پیغام کو اور دی ہوئی اس خوشخبری کو کبھی سمجھنے کی, سننے کی کوشش کی کہ اس کے اندر آپ علیہ السلام ہمارے لیے کیا سبق لے کے آئے ہیں, کیا پیغام لے کے آئے ہیں, اور کیا پوشیدہ ہے جو اس کتاب کے ذریعے اور اس نبی کے ذریعے ہمارے تک بھیجا گیا ہے. اللہ کریم نے اس کتاب عظیم کو 2 طریقوں سے مزین فرمایا ہے. ایک اپنے حبیب کی جا بجا نعت کے ساتھ, اپنے حبیب کی تعریف کے ساتھ, اپنے حبیب کا جلوہ بیان کرتے ہوئے, اپنے حبیب کا جمال بیان کرتے ہوئے, اپنے حبیب کا حسن بیان کرتے ہوئے, اپنے حبیب کی محبتوں کو ایک انوکھے انداز سے بیان کرتے ہوئے اس قرآن کو مزین کیا ہے. اور دوسری طرف ہماری زندگی کو مزین کرنے کے لیے اس میں احکام کی آیات مقدسات اتاری ہیں کہ لوگوں اس سے بھی لذت حاصل کرو, اس سے بھی لذت حاصل کرو. ابھی قرآن عظیم کی آیات پڑھو تو ان سے جلوہ مصطفیٰ دیکھو, حسن مصطفیٰ کی توالیاں دیکھو, اور اپنے عشق و محبت کو عروج دو, اور کبھی اس کے اندر اترنے والے احکام کو پڑھ کر ان پہ عمل کر کے اپنے لیے جنت خرید لو. ان دونوں کاموں کے بغیر تمہاری کامیابی نہیں ہوگی. آج اگر ہم دیکھیں, جب کبھی نعت میں, نثر میں آقا علیہ السلام کی شان بیان کی جاتی ہے تو بعض لوگ صرف اسی پر اکتفا کر دیتے ہیں کہ صرف حضور کی یہ چیزیں بیان کر دینا اور آپ کا حسن بیان کر دینا یہی کافی ہے. یہ نامکمل محبت ہے جو اتنا حسین ہے, جو اتنا جمیل ہے, جو اتنا خوبصورت ہے, جو اتنا عالی شان والا ہے. کیا وہ اس مقام پہ نہیں کہ اس کی باتوں کو مانا جائے, وہ اس مقام پہ نہیں کہ اس کو فالو کیا جائے, وہ اس مقام پہ نہیں کہ اس کی شریعت کو دل و جان سے زیادہ عزیز بنا لیا جائے. ہاں, حسن کی لذت حاصل کرنی ہے تو کرو. جب آقا کے چہرے کی طلب اور تڑپ پیدا ہوتی ہے تو کھولو قرآن اور پڑھو والضحیٰ واللیل اذا سجا. اور جب آپ کے دندان مبارک کی روشنی کو محسوس کرنے کو دل کرے تو یاسین کہہ کے اپنی زبان کو لذت عطا کرو. جب آنکھوں کو دیکھنا چاہو تو ما زاغ البصر وما طغیٰ کا تذکرہ کرو. اور جب زبان اقدس کی بات ہو تو وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن اور علم نشرہ کہہ کے آپ کے سینہ اقدس کی طرف متوجہ ہو جاؤ, وہاں سے فیض لے لو. اور جب آپ کے دست مبارک کا ذکر کرنے لگو تو وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ کہہ کر آپ کا ذکر کرو. اور جب آپ کی بلندی شان کی باری آئے تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے ترانے میں پوری دنیا کو سناتے رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, ہم نے انسان کو اعلیٰ صورت میں, اعلیٰ شخصیت کے ساتھ انتہائی خوبصورت بنایا, شان اور فضیلت والا بنایا. لیکن اگر کوئی خود ہی اپنی خوبصورتی کی قدر نہ کرے, اپنے خاندان کی قدر نہ کرے, اپنی عزت کی قدر نہ کرے تو کوئی دوسرا تو آپ کو عزت دلا نہیں سکتا. اور اس راستے سے ہٹ کر آپ اگر یہ کہیں کہ ہمیں کسی اور راستے سے
عزت نصیب ہو جائے تو یقین کیجئے اس دروازے کے علاوہ کسی دروازے پر عزت نہیں ہے. بادشاہ بننا ہے تو پہلے گدا یہاں بننا، امام بننا ہے تو غلام پہلے یہاں بنو. پھر جب تم نے یہ طریقہ اختیار کر لیا پھر دنیا تمہاری زبان سے یہ ترانے سنے گی اور تمہارے پیچھے چلے گی کہ میں ہوں سرکار مدینہ کا گدا. سبحان اللہ. میں بادشاہ نہیں ہوں، پروفیسر نہیں ہوں، انجینئر نہیں ہوں، بڑا مقام نہیں ہے. کیا ہوں؟ میں ہوں سرکار مدینہ کا گدا. جو بھی مانگوں مجھے سرکار عطا جو بھی مانگوں مجھے سرکار عطا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس سے بڑی بھی کوئی شان ہوگی، اس سے بڑا بھی کوئی مقام ہوگا، اس سے بڑا بھی کوئی مان ہوگا. کہ بات کس کی کر رہے ہو؟ نبیوں کے سردار کی، رب کے دلدار کی، اللہ کے محبوب کی، کائنات کے مطلوب کی بات کر رہے ہو. کہ جب تم نے صحیح معنوں میں گدا بن کر دکھا دیا تو اب بلا جھجک دنیا کو بتاؤ، جس جگہ پہ تم کھڑے ہو جاؤ گے تمہارے محبوب تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے اور دنیا سنے گی میں ہوں سرکار مدینہ کا گدا، جو بھی مانگوں مجھے سرکار عطا کرتے ہیں. اور نسبت شاہ دو عالم کی قسم، ہماری محبتیں کیا کہتی ہیں؟ مجھے تیری قسم، مجھے اس کی قسم، مجھے اس کی قسم، تمہارے سر کی قسم، میرے بچے کی قسم. قسم کھانی ہے تو سیکھو. قسم کس کی کھاؤ؟ کہ نسبت شاہ دو عالم کی قسم، ان کے نوکر کا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. نسبت شاہ دو عالم کی قسم، ان کے نوکر کا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اور آج بھی خیمہ افلاک سے آتی ہے صدا، آج بھی خیمہ افلاک سے آتی ہے صدا. ان کو جنت کی بشارت دے دو جو شہنشاہ مدینہ کی صدا کرتے ہیں. ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز تمہاری ہوگی، ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز تمہاری ہوگی. سارے اعزاز و فضیلت والے میرے سرکار کی نسبت سے پناہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. عزیزات گرامی قدر، یہ راستہ چھوڑ کر نہ عزت، نہ عظمت، نہ وقار کچھ نہیں نصیب ہو سکتا. آپ کی بچیوں کے لیے، ہماری بچیوں کے لیے، ہماری نوجوان نسلوں کے لیے آج تک بھی اور رہتی دنیا تک جو عزتوں کا پیغام ہے وہ یہی ہے، اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان اقدس کو یاد کر لیجئے اور پھر اس کو اپنا سٹیٹس بنا لیجئے، اپنا معیار بنا لیجئے. وہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں، اگر دونوں جہانوں کی کامیابیاں چاہتے ہو تو پھر تمہیں 4 مقام سے آگاہ کر رہا ہوں. ان 4 مقامات میں سے ایک مقام اختیار کر لو، اپنے لیے پسند کر لو. 5ویں مت بننا. اگر 5ویں میں کسی منصب کو اختیار کیا تو ہلاک ہو جاؤ گے. یا رسول اللہ، وہ 4 مقام کیا ہیں؟ فرمایا سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے شان والا میرے امتی کا مقام یہ ہے کہ وہ عالم دین بن جائے. سبحان اللہ. کیا کہا میں نے؟ عالم دین بن جائے. سب سے ارفع، سب سے اعلیٰ، یہ وہ عالم دین ہے. اگر وہ عالم ربانی بن گیا، اگر اس کا ہر قدم سنت مقدسہ کا پیکر بن گیا، تو پھر میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جس نے ایسے عالم ربانی کے چہرے کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی. جس نے اس سے مصافحہ کیا اس نے مجھ محمد سے مصافحہ کیا. میں اس کے پاس بیٹھا وہ مجھ محمد کے ساتھ بیٹھا. میں اس کے ساتھ 2 قدم چلا وہ مجھ محمد کے ساتھ چلا. جس نے بیٹھ کر اس کے ساتھ 2 لقمے کھانا کھا لیا، آمنہ کے لال کے ساتھ اس نے کھانا کھایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر اس مقام پہ نہ پہنچ سکو تو طالب علم بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ. جتنا کر سکو، جتنا لے سکو اتنا دین کا علم لے لو، جتنا سیکھ سکو اتنا سیکھ لو. اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو فرمایا پھر کیا کرو؟ پھر عالم اور طالب علم کی گفتگو جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو اس کو توجہ سے سننے والے بن جاؤ. جب غور سے سنو گے
توجہ سے سنو گے تو 5 میں سے ایک بھی اگر مل گئی تو ایک اگلی دفعہ مل جائے گی، ایک اگلی دفعہ مل جائے گی، بات بنتی جائے گی۔ اور اگر یہ بھی نہ کر سکو پھر فرمایا پھر ان سے محبت کرنے والا بن جائے، عالما متعلما مستمعا او محبا، عالم بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ، عالم اور طالب علم کی علمی گفتگو غور سے سننے والے بن جاؤ، کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ آج ہمارے پاس یہ بہت خوبصورت راستہ ہے، 4 لفظوں کے اندر ہماری پوری زندگی اور آخرت کا خاکہ ہے۔ سبحان اس میں سے اللہ۔ کسی کو بھی اختیار کر لے اللہ اور اس کے حبیب کی رضا نصیب ہو جاتی ہے۔ آج آپ نے بہت ساری باتیں اول سے لے کے اب تک سنی، اب میں بار بار ان کو تو نہیں دہراؤں گی، لیکن یہ سب ہمارے لیے محبت سمیٹنے کا ذریعہ ہے، علم کو سمیٹنے کا ذریعہ ہے، رسول اللہ کے صدقے سے وہ اعلیٰ و عرفہ شان حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے تو ہم اپنی آبادیوں میں، اپنی بستیوں میں اللہ کے ان گھروں کو شان و شوکت کے ساتھ آباد کریں، اور رہتی دنیا تک یہ ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور ہماری آنے والی نسلیں سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ راکعہ ساجدہ طاہرہ مطہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پر چلنے والی، آپ کے قدموں کی دھول کو اپنے لیے زیور بنانے والی نظر آئے، اور اللہ پاک اس کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے۔ ما علیہ الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ۔